أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1113 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الفجر کی آخری آیات 24 تا 30 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن کریم سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فیصلے آج بھی ہوتے ہیں گھروں میں اور خاندانوں میں اور کاروبار میں اور عدالتوں میں۔ اگر ان فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق یعنی قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہوں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ آج ظلم کیوں ہے؟ اس سے کہ فیصلوں میں وحی کی تعلیم شامل نہیں ہے، اور عدل جب قائم ہوگا تو ظلم ختم ہوگا۔ اور عدل کس نے عطا فرمایا؟ العادل ذات نے، مراد اس کے لیے رہنمائی العادل ذات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے گھرانوں کے فیصلے ہوں یا عدالتوں کے فیصلے، ہم قرآن کریم کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی تعلیم کے مطابق یہ فیصلے کرنے والے ہوں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم اور ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورہ فجر کی آیات 24 تا 30 کا مفہوم اور ترجمہ۔ وہ غافل انسان کہے گا کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نیک عمل آگے بھیجا ہوتا، پس اس دن نہ اس اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس اللہ کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ اے اطمینان پا جانے والی جان، اپنے رب کی طرف واپس چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہے، بس میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورہ فجر کی آخری آیات 24 تا 30 کا مفہوم و ترجمہ۔ حسب معمول آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات ہے، گزشتہ آیت میں روز آخرت غافل انسان کی ندامت کے بے سود ہونے کا ذکر تھا۔ بے سود، بے فائدہ ہونا، ٹھیک ہے۔ کل ندامت کو کوئی فائدہ نہیں، عمل کا موقع آج ہے، کل رونے کا، افسوس کرنے کا، نادم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ذکر تو پچھلی آیت میں تھا۔ اب اس کی حسرت کا بیان ہے، کس کی؟ وہ غافل انسان کیا حسرتیں کرے گا، ان حسرتوں کا تذکرہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور کیوں ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ کل ہم حسرت کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، آج مہلت سے فائدہ اٹھا کر اصلاح کی کوشش کریں۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو باتیں تفصیل سے ہم تشریح میں بیان کرتے ہیں ان کا ماشاءاللہ خاکہ یا آؤٹ لائن۔ تعارف کے حوالے سے 3 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلی بات، روز قیامت غافل انسان حسرت کرے گا کہ اس نے آخرت کے لیے
کچھ تیاری کی ہوتی، مگر کل حسرت کا فائدہ نہیں ہے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، روز قیامت غافل انسان اللہ تعالیٰ کی قید و بند میں اس طرح جکڑا ہوا ہوگا جس طرح کوئی اور نہیں جکڑ سکتا۔ جو سزا اللہ دے گا ویسی سزا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمولیت اور جنت میں داخلے کی بشارت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے کہ جنہیں اللہ اپنی رضا کے مقام جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد چلتے ناظرین کرام تزیہ کی طرف۔ ہر آیت میں آنے والا ماشاءاللہ موضوع یا ٹاپک، سورہ فجر کی آیات 24 سے 30 کا تزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر ہے 24، روز قیامت منکرین کی حسرت۔ اس کے بعد آیت نمبر 25، اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ اس طرح جکڑے گا جس طرح کوئی اور نہیں جکڑ سکتا۔ پھر آیت نمبر 27، نفس مطمئنہ کو خطاب، وہ نفس مطمئنہ کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر ہے 28، اللہ تعالیٰ کی رضا اور نعمتوں کی بشارت۔ پھر آیت نمبر 29، خاص بندوں میں شمولیت کی بشارت، اور آخر میں آیت نمبر 30، جنت میں داخلے کی بشارت۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ وقت ہے ان آیات کی تشریح کا۔ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ فجر کی آیت نمبر 24 سے۔ قرآن حکیم اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ آیت نمبر ہے 24، اس کا ترجمہ، وہ غافل انسان کہے گا کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نیک عمل آگے بھیجا ہوتا۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ ہوا، مضمون پہلے سے چلا آ رہا ہے، کل حسرتیں ہوں گی، کل کی حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلا بلکہ پہلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، روز قیامت کا کافر حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں اس نے آخرت کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی۔ اچھا دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے، ایگزامز کا رزلٹ آتا ہے، ایک بچہ فیل ہو گیا تو روتا تو ہے، چلاتا تو ہے، لیکن اگلی مرتبہ پھر اٹیمپٹ کا موقع ہوتا ہے، سپلی دیتے ہیں جس کو سپلیمنٹری ایگزامز کہتے ہیں، یہ نیکسٹ ایئر فرسٹ ایئر ہے تو سیکنڈ ایئر میں دے دے گا۔ دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں نہیں چلے گا۔ اللہ نے دنیا کی زندگی ایک دفعہ دی ہے، ایک ہی دفعہ گزارنے کے لیے دی ہے، ایک ہی مرتبہ سوچ سمجھ کر، کوئی ایڈیشنل ایگزام نہیں ہوگا، کوئی سپلیمنٹری ایگزام نہیں ہوگا، کوئی ایڈیشنل اٹیمپٹ نہیں ہوگی، کوئی اور موقع نہیں ملے گا، کوئی اور چانس نہیں ملے گا، ایک ہی چانس اللہ نے دی ہے، سوچ سمجھ کر یہ زندگی گزارنی ہے، اور کل حسرت، ندامت اور افسوس، چیخنا، چلانا، رونا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سادہ سی بات ہے، مسلمان ہیں، مانتے ہیں آخرت کو، کیا واقعتاً مانتے ہیں؟ اور کیا کل کی حسرت، ندامت، افسوس کا لحاظ آج ہمیں ہے کہ اس سے بچنے کے لیے مہلت ابھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ابھی بھی موت آ سکتی ہے؟ کم سے کم 3 میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے دوران میں ایک قاری صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، بیان کرنے کے دوران میں ہندوستان میں ایک صاحب علم کا انتقال ہو رہا ہے، لیکچر مکمل ہو رہا ہے امریکہ میں اور اس کے اختتام پر ایک صاحب کا انتقال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور کسی کی جہاز میں، کسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر، کسی کی پیسنجر سیٹ پر، گاڑی میں بھی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کوئی 3 دن کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی 3 سال کے بعد، کوئی 30 سال کے بعد جاتا ہے۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ اور کیا کل کی حسرتوں کا آج ہمیں ادراک اور احساس ہے کہ آج مہلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی زندگی کی ہم تیاری کر لیں؟ اللہ تعالیٰ کل کی حسرتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، دنیا عارضی اور آخرت دائمی ہے۔ یہ دنیا ہے تو بڑی کشش، بڑی چمک دمک ہے یہ مختصر سی زندگی، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہاں ہمیں ٹائم گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے تو ایگزامینیشن ہال میں کیا کرتے ہیں؟ سر جھکا کر پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں نا، یا کوئی دیکھتا ہے اچھا جی وہ لائٹ کیوں نہیں جل رہی، وہ بلب کیوں بند ہوا ہے، پنکھا تیز چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو کیوں کھلی ہوئی ہے نا جی، اس نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، وہ اس نے شرٹ ایسی کیوں پہنی ہوئی ہے، کیا یہ چیزیں دیکھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تو دس دنیا از این ایگزامینیشن، یہاں دل لگانے کو تھوڑی بھیجا اللہ نے، محنت کرنے کو بھیجا ہے، کل کی تیاری کرنے کو بھیجا ہے۔ یہ مختصر ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا، یہ بھی بہہ جاتا ہے نا۔ یہ جو انگلی پر لگا ہوا پانی یہ دنیا ہے، پوری دنیا، اس کی مدت، ڈیوریشن، اور وہ ٹھانٹے مارتا سمندر آخرت ہے۔ تو اس پانی کی سمندر کے پانی سے کوئی نسبت ہے؟
کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن. ایسے ہی دنیا اور آخرت بالکل اپوزٹ. یہ لمیٹڈ وہ ان لمیٹڈ، یہ محدود وہ لامحدود، یہ عارضی اور وہ دائمی ہے. سادہ سے سبق ہے، بس سمجھ آ جائے تو ہم کتنے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، معاشرے کتنے اچھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اگلی آیت ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 25. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس آیت کا ترجمہ، بس اس دن نہ اس اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا. یہ آیت نمبر 25 ہے، اس کا ترجمہ ہوا. تشریح کے حوالے سے ایک ہی نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. اس دن اللہ تعالیٰ کی گرفت مجرموں کے لیے بہت سخت ہوگی. تمام اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوگا. یہ ہے کل قیامت کا بیان. اختیار آج بھی اللہ ہی کا کل ہے، بس انسان کو تھوڑا سا اختیار ملا عمل کرنے کا. تو کوئی فرعون بن جاتا ہے، خدائی کے دعوے کرتا ہے، کوئی نمرود بن جاتا ہے، خدائی کے دعوے کرتا ہے. کل اللہ بتا دے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ اعلان فرمائے کس کی بادشاہت ہے آج؟ سارے چپ ہوں گے، سب کی سٹی گم ہوگی، خدائی کے دعوے کرنے والے بھی خاموش ہوں گے. اللہ ہی اعلان کروا دے گا للہ الواحد القہار. اللہ واحد قہار، کل غلبہ رکھنے والا، اسی کا اختیار ہے. کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا. دنیا میں ہوتا ہے نا، مجرم ہاتھ نہیں آیا، اور ہاتھ آ گیا تو بڑا ہے تو سفارش آ گئی، زیادہ اور بڑا ہے تو باہر سے فون آ جاتا ہے، سیف پیسج مل جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، ایگزٹ کروا دیا جاتا ہے. یہاں چلتا ہے. اللہ کا کوئی بچنے والا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر رہنے والا نہیں ہے. مجرم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، مشرک ہو، گنہگار ہو، نافرمان ہو، معصیت میں مبتلا ہو، بچ نہیں سکیں گے اللہ کی پکڑ سے. اللہ اکبر. اگلی آیت سورہ فجر کی آیت نمبر 26. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اس آیت کا ترجمہ، اور نہ اس اللہ کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا. یہ آیت نمبر 26 کا ترجمہ. تشریح کے حوالے سے ایک نقطہ، مجرمین اللہ تعالیٰ کی قید و بند میں اس طرح جکڑے ہوئے ہوں گے کہ جس طرح کوئی اور نہیں جکڑ سکتا. اس کا تصور بھی ممکن نہیں. ایسے اللہ جکڑے گا کہ کوئی اور جکڑ نہیں سکتا. اللہ ایسے باندھ کر رکھے گا کوئی اور باندھ نہیں سکتا. قرآن پاک کبھی بتاتا ہے 70 ہاتھ طویل زنجیر سے باندھا جائے گا. کبھی قرآن ستونوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن بیڑیوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن گلے میں پڑے ہوئے طوق کا ذکر کرتا ہے. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 27. ارشاد ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس آیت کا مفہوم ترجمہ، اے اطمینان پا جانے والی جان. یہ آیت 27 کا ترجمہ. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. اس کے برعکس اس انسان کا ذکر جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مطلوب و مقصود بنا رکھا ہے. سبحان اللہ. اب تک مجرموں کا بیان تھا، نافرمانوں کا بیان تھا، غافل لوگوں کا بیان تھا، ان کے لیے عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا اور سخت پکڑ کا بیان تھا. یہ ہے عذاب کا ایک پہلو، یہ عذاب کا پہلو. اب اللہ تعالیٰ فرما برداروں کا اور اپنے نیک بندوں کا، اپنے اطاعت گزار بندوں کا ذکر فرما رہا ہے. اور یہ قرآن پاک کا بنیادی اسلوب ڈراتا بھی ہے اور خوشخبری بھی سناتا ہے، تاکہ ڈر پیدا اور وہ حرکتیں چھوڑ دو جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور خوشخبری ہے تو اس سے تم جو ہے موٹیویشن حاصل کرو، ترغیب حاصل کرو، اور وہ اعمال انجام دو جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے والے ہوں. تو اب مجرموں کے برعکس فرما برداروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تشریح کے حوالے سے اگلا نقطہ، اپنی اس ترجیح پر وہ شخص روز قیامت بہت ہی مطمئن ہوگا. کس ترجیح پر؟ کہ اس نے دنیا کی بجائے آخرت کو مطلوب بنایا، آخرت کو مقصود بنایا. دنیا میں کھو نہیں گیا، رہا دنیا میں، مگر آخرت کی فکر کرتا رہا، اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا رہا. اسے نفس مطمئنہ کے لقب سے خطاب کیا جائے گا. اطمینان پا جانے والی جان، نفس مطمئنہ کے لقب سے اس کو پکارا جائے گا. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، نفس مطمئنہ سے مراد وہ جان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے سکون و قرار پائے اور اس کے ترک سے بے چینی محسوس کرے. بندے کو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت میں لطف آئے، سکون ملے. اور اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کو بے چینی ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اس کو بے چینی ہو جائے. یہ نفس مطمئنہ ہے. ایک اور اس کی تعبیر کی گئی، جو گناہوں کو ترک کرتے 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 اطاعت میں آگے بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، تو اس کو اطمینان والی جان کہا جا رہا ہے. اس نفس مطمئنہ کے لیے کیا بشارتیں ہیں وہ اگلی آیات میں ہمارے سامنے آئیں گی. البتہ ایک وقفہ لیتے اور پھر ان آیات کا انشاءاللہ مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ فجر کی آیت نمبر ہے
28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ سورہ فجر کی آیت نمبر 28 اس کا مفہوم اور ترجمہ اپنے رب کی طرف واپس چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہے. یہ آیت نمبر 28 کا مفہوم و ترجمہ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اور ایک ہی نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نعمتوں کی بشارت دی جائے گی جس سے وہ خوش ہو جائے گا. اور عالم کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے راضی اور تم مجھ سے راضی. سبحان اللہ. یہ بات اولین انبیاء کے علاوہ بات کریں گے. اولین یہ بشارت نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. اب جو نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے مقدس صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی نقش قدم پر چلتا جائے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رضا پائے گا. بڑا پیارا انداز ہے ناظرین کرام. مجرموں کے لیے عذابوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ اپنے محبوب اور فرمانبردار بندوں کے لیے رضا کے اعلان کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور یہ بندے اللہ سے راضی ہو جائیں گے. راضی ہو جائیں گے کس معنی میں؟ اللہ جو انعامات عطا فرمائے گا، جو ان کا اللہ اکرام فرمائے گا، اس پر بہت خوش ہو جائیں گے. اگلی آیت ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 29. ارشاد ہوا فادخلی فی عبادی. اس آیت کا ترجمہ پس میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. یہ آیت نمبر 29 کا ترجمہ تشریح میں ایک مختصر نقطہ. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمولیت کی بشارت دی جائے گی. بندے تو سبھی اللہ کے ہیں لیکن اللہ جس کو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے تو کتنی بڑی بات ہے. جی بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، کافر ہو مسلمان ہو سب کو اللہ ہی نے بنایا، سب اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے. مگر اللہ کسی کو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے تو یہ کس قدر بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے بندوں میں، مقرب بندوں میں، خاص بندوں میں، مخصوص بندوں میں اور محبوب بندوں میں اور خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اعلان کا مصداق بنائے کہ کل اللہ یہ اعلان میرے اور آپ کے لیے بھی فرما دے. اس کے بعد اگلی اور سورہ فجر کی بھی آخری آیت اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے بھی آخری آیت ہے سورہ فجر کی آیت 30. ارشاد ہوا وادخلی جنتی. اس آیت کا مفہوم ترجمہ اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ آیت 30 کا مفہوم ترجمہ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. ایسے بندے کو نعمتوں والی جنت میں داخلے کی بھی بشارت دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ اعلان عطا فرما دے کہ بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں اللہ تعالیٰ کا جنت کو میری جنت فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے تو اس کی بھی طلب ہونی چاہیے، اس کی بھی تڑپ ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ فرمائے میری جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ کی رضا کا مقام جنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بس اللہ جیسے چاہے کر لے. او بھائی اللہ نے خود جنت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اور انبیاء علیہ السلام نے جنت کا سوال کر کے ہمیں دکھایا ہے تو جنت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. جی ناظرین کرام یہ اعلانات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے لیے فرمائے گا. ایک صاحب سے پوچھا گیا گھر والوں کے لیے کیا ویژن سیٹ کیا ہے. آج کل لوگ سوچتے ہیں نا اولاد کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، فیملی کے بارے میں. پوچھا بھائی کیا سوچا فیملی کے بارے میں، کیا ٹارگٹ سیٹ کیا، کیا ویژن بنایا، کیا مشن بنایا. تو ان صاحب نے کہا یہ 2 آیتیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. انہوں نے کہا بس اللہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے یہ اعلان فرما دے میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. ہمیں فکر ہے جنت چاہتے ہیں، کتنا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت کا روزانہ ذرا چیک کر لیں. اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے جنت کے بارے میں فکر مند ہیں؟ کیا واقعی فکر مند ہیں؟ دل سے پوچھیں، میں بھی پوچھوں، آپ بھی پوچھیں تو اللہ سے جنت کا سوال کتنی مرتبہ کر رہے ہیں دن میں، اس سے اندازہ ہو جائے گا. مہینے کے بعد کی سیلری، بچوں کے ایگزامینیشن کی کامیابی اور ایک چھوٹے فلیٹ سے بڑے فلیٹ میں چلے جانے کی فکر، ایک بڑے فلیٹ سے ایک بنگلے میں جانے کی فکر اور اس تنخواہ سے اس تنخواہ پر آ جانا اور اس کاروبار میں یہاں کھڑے تو وہاں تک پہنچ جانا.
کتنی فکر اور کوشش اسٹرگل اور محنت جد و جہد ہے اور اللہ کی رضا کا حصول ہو اور اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمانے کا اعلان فرما دے اور اللہ اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل ہو جانے کی بشارت دے دے، اس کی فکر کتنی ہے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجیے گا۔ الحمدللہ ناظرین کرام، سورہ فجر کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل، وقت ہے سوالات کا۔ چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کی طرف سے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم آخرت کی فکر کیسے کریں؟ بہت اچھا سوال ہے، آخرت کی فکر کیسے کریں؟ بس کرنی ہے بھائی، پہلا جواب تو یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا انگلش میں ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے، کرنا تو پڑے گا بھائی۔ ایک بات ہاں، یہ فکر کے حوالے سے ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں، اس کا ایک بہترین ذریعہ اس قرآن پاک سے جڑنا، تلاوت بھی، سمجھنا بھی، تاثیر لینا بھی۔ یہ قرآن ذکر کہا گیا، اس کو کیا کہا گیا؟ ذکر۔ ذکر کا مطلب یاد دہانی، تذکرہ، کلا انہا تذکرہ قرآن کہتا ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ تو جتنا ہم غافل ہو رہے اتنا یاد دہانی کی ضرورت ہے، قرآن پاک سے جڑنا، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، جن کا ایمان ہم سے بہت بہتر ہے اور جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے نا، مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ گھلیں گے ملیں گے، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک سمجھتے ہیں نا، مطلب بیٹھنا اٹھنا، محفل میں جانا، ٹھیک ہے، اٹھک بیٹھک وہ والی نہیں۔ تو ان کی محفلوں میں جائیں گے تو آخرت کی فکر ہمیں تازہ ہوگی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے واقعات اور آپ کی سیرت کے واقعات کا مطالعہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی سیرت اور ان کے واقعات کا مطالعہ، کہ فکر مند تو سب سے بڑھ کر وہ تھے نا آخرت کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جنت کی بشارت حضور دے چکے کہ تو جنت میں ہوگا، اللہ اکبر، اے ابوبکر تم تو جنت میں ہوگے، مگر وہ پھر بھی خوف رکھتے تھے، کاش میں تنکا ہو جاتا جو جل کر ختم ہو جائے گا۔ اس تنکے سے سوال نہیں ہوگا، ابوبکر سے سوال ہوگا رضی اللہ عنہ، کاش میں چڑیا ہوتا جو مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی، مگر ابوبکر کو تو دوبارہ زندگی ملے گی، ان کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، مگر ان کا خوف کتنا آخرت کا اندازہ کیا جائے۔ تو قرآن، نیک لوگوں کی صحبت، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے واقعات، اس تعلق سے فکر آخرت کے حوالے سے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے واقعات کا مطالعہ، اس سے ہمارے اندر بھی فکر آخرت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نفس مطمئنہ کے بارے میں تھوڑا اور وضاحت فرمائیں۔ نفس مطمئنہ کے بارے میں تھوڑا اور وضاحت فرمانا، چلیں ٹھیک ہے، دو باتیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے نفس لوامہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو امارہ ہے، بڑی برائی کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی قرآن کہتے ہیں نفس لوامہ، سورہ قیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس، نیکی کرتا بھی اطمینان پاتا ہے، بدی کرتا ہے تو ذرا اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ امارہ میں کیا ہوتا ہے؟ بدی کی طرف آدمی بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ضمیر اگر سلامت اور زندہ ہو تو نیکی بدی کشمکش چلتی ہے، اور جب بندہ بدی سے اپنے آپ کو بچاتا نیکی میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور نفس کی خواہشات کے مقابلے میں روح کے تقاضوں پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، سادہ انداز میں گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور نیکی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، تو وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاصل کلام، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش اور ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی یاد سے ہر آن جڑے رہنا، آخرت کو پیش نظر رکھنا، اس کیفیت میں بندہ جتنا آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ وہ نفس مطمئنہ کی کیفیت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جنت کے حوالے سے چند باتیں بیان فرمائیں۔ ہاں، بات تو بالکل صحیح ہے، اگر جہنم کی بیڑیوں اور اس کے طوقوں کا ذکر آیا تھا تو پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی آنا چاہیے۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہوئے آئے، جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نظاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا کبھی خیال بھی آیا۔ اب کیا تصور کریں گے؟ پہلی بات، ایک بات ہم پہلے یہ حدیث مبارک بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ذکر آتا ہے، آخری بندہ جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، کچھ تو سزا بھگتیں گے نا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پہلے مرحلے پر یہ میں جنت عطا فرمائے، لیکن آخری والا جو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا، اس کی جنت پتہ ہے کتنی بڑی ہوگی؟ کراچی پورا دیکھا ہے؟ پورا کراچی دیکھا ہے؟ کیا بات کرو، میں نے نہیں دیکھا بھائی، نیٹ پہ دیکھا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، نیٹ پہ بھی پورا دیکھا ہے، گوگل میپ میں دیکھا ہوگا بس، اور کیا دیکھا ہوگا؟ تو کراچی نہیں، پاکستان نہیں، ایشیا نہیں، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ کتنی؟ کس کی؟
جو سب سے آخری والا جو جہنم سے سزا بھگت لے گا اور پھر نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، تو پہلے والوں کی کتنی بڑی ہوگی؟ سبحان اللہ. تصور کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ نہیں کر سکتے. جنت کے خیموں کا ذکر آتا ہے نا، حور مقصورات فی الخیام. جنت تو بہت بڑی ہوگی. ایک ایک خیمہ پتہ کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے 60 میل کا ہوگا. 60 میل سمجھ آ رہی ہے؟ 80-90 پلس کلومیٹر بن جائے گا کم و بیش. اتنا بڑا ایک خیمہ ہوگا. پتہ نہیں کتنے خیمے ہوں گے. تصور کیا کریں گے سر؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے. کبھی قرآن وہاں کے تخت کا ذکر کرتا ہے، شاہانہ تخت، کبھی وہ کنگنوں کا ذکر کرتا ہے، سونے چاندی کے کنگن، کبھی وہاں کے مشروبات کا ذکر کرتا ہے، ان مشروبات کے فلیورز کا ذکر کرتا ہے، کبھی پرندوں کے گوشت کا ذکر کرتا ہے، کبھی وہاں کے ماڈریٹ موسم کا ذکر کرتا ہے، کبھی وہاں قرآن وہاں کی نہروں کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے کہ سلام، اللہ تعالیٰ سلام عطا فرمائے گا، کبھی فرشتے سلام کہیں گے، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. وہاں کوئی نیگیٹو جذبات کسی کے اندر نہیں ہوں گے. جو مانگو گے عطا ہوگا، جو چاہو گے عطا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. اس کا تصور بھی کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شوق اور ذوق اور یقین عطا فرمائے. کیا ہم سیریس ہیں جنت کے بارے میں؟ چلیں میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں. پچھلے 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے جنت کا سوال کتنی مرتبہ کیا، اس سے پتہ چل جائے گا ہاؤ سیریس وی آر اباؤٹ دا جنت آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ اکبر. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ. آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا. سورۃ اللیل میں قدرت باری تعالی انسانی کوششوں اور ان کے نتائج کے مختلف ہونے، نیز نیک اور بد لوگوں کا ذکر کیا گیا. یہ موضوع سورۃ اللیل میں آخری پارے کی صورتوں کا موضوع ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت، لوگوں کی کوششیں مختلف تو ان کے نتائج مختلف ہوں گے. اچھی کوشش کا نتیجہ اچھا، بری کوشش برے عمل کا نتیجہ برا ہوگا. اور لوگوں کے نیک اور بد ہونے کے حوالے سے جو نتائج ہوں گے ان کو سورۃ اللیل میں ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد حاصل مطالعہ یعنی ریکیپ یا خلاصہ. 3 باتیں آج بھی ہیں حاصل مطالعہ کے حوالے سے. پہلی بات، روز قیامت نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب دیا جائے گا جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا. اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مطلوب و مقصود رکھنے والوں کو نفس مطمئنہ کے لقب سے خطاب کیا جائے گا. اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ کے حوالے سے، فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خاص بندوں میں شمولیت کی بشارت دی جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ بشارت ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی عطا فرمائے. اس کے بعد چلتے جائزے کی طرف یعنی سیلف اسسمنٹ، اپنا جائزہ. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں چند آیات کی روشنی میں جب مطالعہ ہم نے کیا. آئیے جائزہ لیں. پہلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جنت کے حصول کی محنت کر رہے ہیں؟ سوال کئی مرتبہ آ چکا، بس غور کیجئے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب غور کریں، محنت بھی کریں. اگلا سوال، کیا ہم دنیا میں صالحین کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ کیسے فکر آخرت پیدا ہوگی؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی یاد دہانی ہوگی انشاءاللہ. آخری سوال جائزے کے طور پر ہے، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو اپنا مطلوب و مقصود بنایا ہوا ہے؟ ساری زندگی بھر کی محنت کے بعد اگر اللہ راضی نہ ہوا تو زندگی کا کیا حاصل؟ اور ساری زندگی کی محنت کے بعد اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا. اس کے بعد چلتے آخری 2 باتوں کی طرف اور گزشتہ سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آج گزشتہ سوال جو آپ کی خدمت میں رکھا گیا وہ یہ تھا، سورۃ الانبیاء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ قرآن کریم ایسا ذکر ہے جس میں تم لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ درست جواب ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 10. بڑے پیارا مقام ہے قرآن پاک کا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ فرماتا ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ غور کریں گے تو ہماری تصویریں قرآن پاک میں ہمیں نظر آئیں گی. کیوں؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا زندہ و جاوید کلام ہے، قیامت تک انسانیت کی وہ امامت اور رہنمائی کرتا رہے گا. درست جواب سورہ انبیاء آیت نمبر 10. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الحج کی آیات 41 سے 78 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے؟ سورہ حج آیات 41 سے 78 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اس سے کہ وقت اور پروگرام کا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص میں، علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم، ہمارے قاری صاحب کو، ہم سے تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اے اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. ہمیں جنت الفردوس کی طلب و طلب بھی عطا فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.